بسم اللہ الرحمن الرحیم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور سامعین جان کہیں بھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حفظ مراتب، یعنی جو مقام مرتبہ اللہ پاک نے جس کو بھی عطا فرمایا ہے اس کو مان لینا اور پھر اس درجے کی عزت کرنا. سبحان اللہ. یہ آج کا مضمون ہے اور قرآن مجید سے ہی اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے. اللہ کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے سارے نبی پیدا کیے، سارے نبی برابر ہیں. پھر میں نے رسول بنائے، سارے رسول برابر ہیں، کوئی فرق نہیں کسی رسول میں، کسی نبی میں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کچھ پھر درجے بنائے ان کے، کسی کو کوئی نعمت عطا کی، کسی کو کوئی نعمت عطا کی، درجے بنائے میں نے کہ یہ اس درجے میں ہے، یہ اس درجے میں ہے، یہ اس درجے میں ہے. اور تم نے یعنی ہم نے ان کو اسی درجے میں عزت کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب، یعنی مرتبے کے مطابق اس کی قدر کرنا، اس کا ادب کرنا. اور جو آدمی مرتبہ و مقام کے مطابق عزت نہیں کرتا وہ بدبخت ہے. اس لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ بتایا تھا ہمیں کہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھے گا تو اس سے بڑا بدبختی کوئی نہیں. تو اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 55 اور سپارہ 15 ہے. ارشاد ربانی ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور تیرا رب ہی جانتا ہے، بلکہ خوب جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. سبحان اللہ. ہم اور ہمارے دعوے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ رنگ ترانیاں ہیں ہمارے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. یہ حقیقت ہے. اور جانتا کون ہے؟ صرف اللہ. زمین کے نیچے کیا ہے؟ اللہ. اوپر کیا ہے؟ اللہ. فضا کی وسعتیں کون جانتا ہے؟ اللہ. تو جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہے زمینوں میں، آسمانوں میں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو خوب جانتا ہوں. جو بنانے والا ہے اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اللہ یہ بات کر کے نا اب اللہ کریم نے اپنی بات بتائی ہمیں. یہ ہمیشہ سے اللہ کے کرم کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنی شان بیان کرتا ہے کہ میں ہوں کون. مجھے پہچانو، پہلے مجھے پہچانو گے تو بات تمہاری آگے سمجھ میں آئے گی. جب مجھے نہیں پہچاننا کون اللہ تو پھر میری بات کی کیا قیمت ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دیکھ لو. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، مجھے بڑی پرانی بات یاد ہے. تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جی میں علم کے زور سے ہستی جانتا ہوں. تو وہ خاتون خانہ نے
بہت بڑی چاولوں کی پلیٹ بھر کے اس کے نیچے سے لیگ پیس رکھ دیا، اوپر چاول بچھا دیا سامنے۔ اب وہ اوپر سے چاول اسے دیکھے، نیچے تو بہت نیچے رکھا ہوا تھا، تو وہ نیچے ہاتھ نہیں گیا اس کا، تو کہنے لگا بھائی یہ خالی چاول کھلانے ہیں؟ تو صاحب خانوں نے کہا حضور اس کے اندر بوٹی بھی موجود ہے، ذرا اور نیچے ہاتھ لے جائے۔ تو جب اسے بہت نیچے ہاتھ لے گا تو نیچے سے لیگ پیس نکل آیا۔ کہنے لگا یار تم تو دعویٰ کر رہے تھے کہ میں علم کے زور سے ہر چیز جانتا ہوں، بوٹی تو تمہیں نظر نہیں آئی، تو جانتا کیا ہے؟ یہ ہمارے ڈھابے ہیں، ایسے ہی ہمارے ڈھابے ہیں بالکل۔ اور تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ ہاں جی ہمیں پتا ہے تو انسان ہے، اور کیا ہے، آدم آدم کی اولاد ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن نہیں، پھر بھی وہ کہے گا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں۔ اللہ کہتا تو کچھ نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمینوں کے اندر ہے، جو زمینوں کے باہر ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو آسمانوں سے باہر ہے۔ ہمارے تو راکٹ جاتے ہیں ٹھوس ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب 72 کی بات ہے، اپالو جاتے تھے، 1 اپالو 2 اپالو 3 اپالو، اور اپالو 9 کو پتہ کون سا تھا، تو وہ میں گیا تھا وہاں واشنگٹن، آپ بھی گئے ہوں گے، تو وہاں پتھر رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی یہ چاند سے ہم لائے ہیں۔ بس ہم نے بھی شیشے میں دیکھ لیا، مان لیا جی ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا کہ کہاں سے پتھر لے کے آئے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں کیا چیز ہے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ جب تک اس کی ذات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اندر اور باہر سے، اس وقت تک اللہ کی قدرت نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ اسی کو توحید کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اے اللہ سب کچھ تو ہے، اس کا تو شریک ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس لیے اللہ کا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بیٹے سے باہر کے وغیرہ اس کو بھی خدا بنا لیتے لوگ۔ تو اللہ نے اس کی بھی سورہ مریم کے اندر آخر میں ساری بات کو بتا دیا ہے۔ چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی شان میں لکھی۔ یہ مان لو کہ جب اللہ کی شان سمجھ میں آ جائے گی تو وہی بات سمجھ لو کیا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، نبی سارے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن الرُّسُلِ، ہم فرق نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ، لیکن میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر درجہ عطا کیا ہے۔ یہ ارشاد ربانی ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر درجہ عطا کیا ہے، مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک مثال دی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ زبور کتاب کا نام ہے جو مسلمانوں کو یاد ہے، 4 کتابیں بڑی کتابیں، اللہ کا قرآن ہے، تورات شریف ہے، انجیل شریف ہے اور زبور شریف۔ زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہ نظم میں ہے، نثر میں نہیں ہے، چونکہ حضرت داؤد کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو اللہ نے ان کو کتاب عطا کی، وہ نظم میں ہے۔ جب وہ پڑھتے تھے پرندے کھڑے ہو جاتے تھے، پہاڑ جھومنے لگ جاتے تھے، یہ سارا وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ہر چیز وجد میں آ جاتی تھی، پہاڑ بھی، جانور بھی۔ تو اللہ نے فرماتے کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تو ہم نے نبیوں میں درجے رکھے۔ اچھا، اب اللہ کریم نے پھر کچھ اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور یہ اس سے زیادہ سمجھنے والی بات ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ اللہ پاورفل ہے، وحدہ لا شریک ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شریک ہونے سے پاک، سارے توحید خالص جسے کہتے ہیں، زبانی نہیں، اندر سے۔ اکثر میں مذاق کیا کرتا ہوں بڑے دوستوں سے جو میرے اہل حدیث دوست ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم زبان کے بابی ہو، اندر کے بابی بنو، کہ اندر سے بھی مانو کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم نا لفظوں پہ بحث کرتے ہیں، لفظوں پہ، حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ میں ابھی حافظ صاحب کے راستے میں قرآن سمجھا رہا تھا گاڑی چلاتے ہوئے، تو میں نے کہا اللہ کے لیے جب ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے دیتے ہو آپس میں، اللہ واسطے دے دے گا۔ کو سارے مشرک ہو گئے پھر، یہ جتنے مانگنے والے فقیر ہیں سارے مشرک ہیں، وہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں، اللہ واسطے دو بھائی، اللہ کے لیے دو، اللہ کے گھر کے لیے دو، آپ سے مانگتے ہیں چندہ، تو میں مشرک ہوں؟ ہو بھائی، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ کا واسطہ تم دیتے ہو۔ اور آگے بات کیا کی؟ بل ارحام، رحم کے رشتوں کی قدر کیا کرو۔ یعنی پہلے اللہ اپنی تعریف بیان کرتا ہے، پھر بات بتاتا ہے۔ بات میں سب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ واسطے دو بھائی، میں مشرک ہوں؟ نہیں، میں مشرک نہیں ہوں، میں اللہ واسطے دوں گی۔ اللہ نے خود کہا میرا واسطہ ہے تمہارے درمیان، چونکہ یقین نہیں آتا نا، اللہ کی قسم بھی کھاتے، اللہ کی قسم یہ بات ہے تو بھی کہ اللہ کی قسم کھانے والا تمہارے سامنے مشرک ہو جائے گا؟ نہیں، مشرک نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ایک لمبی بحث ہے، اور تو میں حافظ صاحب کو راستے میں سمجھاتا رہتا ہوں قرآن۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی شان بیان کر کے کہتا ہے کہ نبی سارے برابر ہیں، لیکن میں نے نبیوں میں درجے بنا دیے ہیں، اور جس نبی کو جس درجے میں رکھا ہے، اے میرے بندو تم نے اسی درجے میں ماننا ہے، اپنی طرف سے ٹامر کوئی نہیں مارنی نا۔ اور پھر فرمایا، یہ تیسرا سپارہ ہے، اور تیسرے سپارے کی شروع یہاں سے ہوتا ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 253، 253۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت عطا کی ہے بعض رسولوں کو بعض پر۔ پہلے نبیوں کی بات کی، اب رسولوں کی بات کی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ہے کہ جس سے ہم نے کلام فرمایا ہے۔ یہ خود اللہ فرما رہا ہے، کلام فرمایا ہے۔ اللہ تو کلام اس کو سمجھنا کوئی آسان کام ہے۔ آگے کا فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی سے ہم نے کلام کیا اور کسی کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ تو یہ درجات کیا چیز ہے، یہ سمجھنا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، چھوٹی سی بات ہے، پہلے بھی سمجھائی تھی۔ ہمارا آج کل مسٹر پریزیڈنٹ بائیڈن، ٹھیک ہے، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی بیچاری فوت ہو گئی، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا زندہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ سارا جہان اس کو مسٹر پریزیڈنٹ کہے گا، سارا جہان اس کو کیا کہے گا، اور ماں اس کی کہے گی مائی سن۔ وہ کبھی مسٹر پریزیڈنٹ نہیں کہے گی، کیوں؟ اس کا درجہ ہے، اللہ نے دیا اس کو یہ کہ بادشاہ بن جائے، وہ ماں کا بیٹا ہی رہے گا۔ وہ دنیا بھر کا بادشاہ بن جائے، وہ باپ کا بیٹا ہی رہے گا، وہ مائی سن ہی کہیں گے۔ ان کو اختیار ہے، یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ ماں باپ کا مقابل اللہ کے بعد ہیں تو ماں باپ ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، ان کے درمیان بھی کوئی نہیں۔ جو درجہ اللہ کا ہے یہ ماں باپ کا ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ اب یہ بندہ، میں مفتی صاحب بن گیا، میں مولوی صاحب بن گیا، ممبر میں بیٹھ گیا، اب میں بولی میرا تو والد ان پڑھ تھا لہذا میں اس سے اعلیٰ ہو گیا ہوں۔ نہیں ہو سکتا، میں جتنا مرضی مفتی بن جاؤں، میں باپ کے سامنے وہی بچہ ہوں اس کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں
تو ان کے سامنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو اور نہ زبان کھولا کرو. 2 کام منع کیا اللہ نے, ایک زبان ایک ہاتھ. زبان اور ہاتھ, یہ زبان سے جھڑکنا نہیں ان کو, ان کی کسی بات کا برا نہیں منانا. چونکہ بزرگوں عام طور پر ہمارا عزت بےعزتی کا مسئلہ ہے, چونکہ میں خود کس کام سے گزرا ہوں اسے بتا رہا ہوں کہ والدہ ضعیف تھی تو وہ اپنی مرضی سے مٹر رش کرتی تھی گلی میں, نہ کسی گھر سے کھانا نہ پینا, چائے بھی نہیں پیتے تھے, لیکن جو ان سے کوئی پوچھتا وہ بتا دیتے. تو اب ہم اگر غصہ کریں کہ اماں جی تو یہ کیا باتیں لوگوں کو بتاتی رہتی ہو بھائی, کہ گاؤں میں ہم تھے تو یہ بکریاں چایا کرتا تھا, یہ بھینس لایا کرتا تھا, اب یہ بڑا مفتی صاحب بن گیا. میرا مطلب کیا ضرورت ہے یہ باتیں بتانے کی؟ میں نہیں کہہ سکتا ان کو, مجھے حکم ہے کہ زبان بند رکھ. اف ولا تنہرہما, نہ جھڑکنا ہے نہ زبان کھولنی ہے. اور وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اے مومن اگر تو مومن ہے تو پکی بات یہ ہے تو پھر اپنا ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کے سامنے بات نہ کر, نیچے کر اس کو. تو نہیں ہاتھ اٹھا سکتا. ماں باپ کے سامنے وہ برے ہوں یا اچھے, اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ تمہارا معاملہ ہی نہیں کہ وہ برا ہے یا اچھا. تمہارا معاملہ ہے کہ تمہیں جنم دیا اور تم نے اس جنم کا حق ادا کرنا ہے, وہ نیک ہے یا بد اس کا فیصلہ اللہ کرے گا, تمہارا نہیں. اور یہی حضرت ابو ہریرہ کو سرکار نے فرمایا تھا, جب ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ماں کو کیسے ملوں, وہ تو مشرک ہے اور میں مومن ہوں. فرمایا میں نے تو اسلام اور شرک کی بات ہی نہیں کی, میں نے کہا کہ تیری ماں ہے, کہا جنا تھا, کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا جا ماں کے جننے کا حق ادا کر. میں نے تو یہ کہا ہے, میں تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ مشرک ہے یا مومن ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ حق ادا کر ماں کا. تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے کہ میری ماں بس نیک ہے یا نیک ہے؟ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, ہم نے کیا ادا کرنا ہے, حق ادا کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے ہاتھ نہ اٹھا, زبان نہ کھول, اور اگر ہاتھ اٹھانا ہی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میری طرف اٹھا, ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ یہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں, بس تو میرے ماں باپ پر اس طرح رحم کر دے جس طرح بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. آج میں مفتی صاحب ہوں, جب میں پیدا ہوا تھا میں مفتی تھا نہیں. کپڑے کون پہناتی تھی, سلاتی کون تھی, تکلیفیں کون اٹھاتی تھی, وہ ماں تھی, وہ باپ تھا. تو میرے بھائی اللہ فرماتا ہے کہ درجے کو پہچانو. اگر تم نے درجات کو, اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابھی میں آپ صاحب کے راستے میں باتیں کرتا رہتا ہوں, بیٹا جو ہے سمجھاتا رہتا ہوں کہ کعبے میں چاقو پھینک دیا حاجی صاحب کو, بلیڈ مار دیا. میں ان کا امیر تھا حاجیوں کا, 1984 کی بات ہے. تو اس کے بیچارے کا پیٹ چل گیا سارا, وہ پیٹی بھی کھول کے لے گیا, وہ چور بھی تھا اور وہ چیر بھی گیا اس کو. تو میں وہ شکایات شہر میں گیا لے کے, تو بیچارہ بیٹھا ہوا تھا شرطا, تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا. تو کہتا جی میں کیا کر سکتا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے. میں کہا یوں نہ کہو, بلکہ یوں کہو کہ یہاں اعلان کیا کرو, ان کو سمجھایا کرو کہ اللہ کا گھر ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا, پھر ہم تیرا حج کیوں کریں؟ یہ گناہ ہے, شرک ہے. یہ ہم نے دیکھنا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے. اللہ نے ہمیں دماغ دیا نا, آنکھیں دی ہے نا, کان دیے نا, نعمتوں سے نوازا ہے. ہم نے دیکھنا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے اور ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. اللہ نے تو ہمیں اختیار دے کے بھیجا ہے. اور میں اپنا یا کسی بابے کے دربار سے, مساوات ایسا ہوتا ہے نا بھائی گلہ توڑ کے لیا. ہماری مسجد کا گلہ میں نے وہ دیکھا تھا, کیمرے میں لگے ہوئے ہمارے کیمرے, تو ایک صاحب گلہ توڑ رہے تھے ہمارا مسجد کا. تو میں نے وہاں سے لالا جی کو کہا کہ لالا جی بھاگو, ایک بندہ مسجد کا گلہ توڑ رہا ہے. اب بتاؤ, ہم تو پیسے اس میں ڈالتے ہیں مسجد کی خدمت کے لیے, اور کچھ ایسے بھی تو ہیں جو گلے توڑ لیتے ہیں مسجد کے. تو کیا کہے کہ یہ مسجد والا اگر مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتا, نماز پڑھنا چھوڑ دے اس کو. ہو بھائی کامن سینس یوز کرو کہ اللہ کا گھر ہو, کعبۃ اللہ ہو یا کسی بابے کا دربار ہو, ہمیں وہاں فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وہاں جا کے اعتراض کرنا او جو بابا تو اپنے چوڑے کی حفاظت نہیں کر سکتا, گلے کی تو بابے کے پاس ہم کیوں جائیں؟ کتنی بنگی مثال ہے یہ.
نہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. وگرنہ اگر اللہ پاک تو چاہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا. پتہ کیوں؟ اس نے ہمیں عقل فکر دے کے بھیجا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اے میرے بندے، میں نے تجھے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے. اب تیری مرضی ہے تو سیدھے راستے پر چل، اور تیری مرضی ہے تو الٹے راستے پر چل. تو اختیار دے کے بھیجا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ مسجد کا گلا ہے، مسجد کے بل جاتے ہیں یہاں سے، مسجد کی خدمت ہوتی اور میں پیسے نکال رہا ہوں. تو اس کا الزام اللہ پہ نہیں جائے گا. کس پہ جائے گا؟ میرے اوپر جائے گا. بات سمجھنے کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہوتے رہتے ہیں. میں ایک زمانے میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا. یہ ہڈ ورکیاں ہیں جو سناتا ہوں آپ کو کبھی کبھی. تو میں آیا دفتر میں، تو ہمارے دروازے پر نا دفتر کے وہ مشین لگی ہوتی تھی، سب گزرتے تھے، تو میل بھی گزرتی تھی ہماری. تو میل والا دفتر ہمارا بایاں پہ تھا. تو وہاں ایک حاجی صاحب تھے، اچھا تھا، لائن پور کا، فیصل آباد کا، جلدی زبان بولتا تھا میرے ساتھ. میں اندر داخل ہوا تو اس نے چوسا لگایا ہوا تھا ایسا اخبار کے اوپر یہی. اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب پیڑا کام ہو گیا. جو میں کی ہوا کہنا دیکھو نا بابا کیوں ایسا شیطان کے دربار سے وہ چور چادر لے اڑا اور نشان لگایا ہوا تھا. تو میں نے کہا پھر کہنا دیکھنا کہ بابا آپ نے چوڑے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو ایسی بابے کو کیوں چاہیے پھر. میں کہا حاجی صاحب بہنگے نہ ماریا کرو، بات کو سمجھو، میں سمجھاتا ہوں. پھر میں نے سمجھائی یہ بات ساری. کہنا اچھا، کہنا یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. سوچا کرو، دین الدین نصیحہ، فہم، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہمیں تھوڑا ہے. اسی تو اللہ بار بار کہتا ہے کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دنیا بھر کی باتیں تم سوچتے ہو، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے بڑھ چکے ہیں؟ کیوں اللہ پاک کہتا ہے ہمیں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، پیچھے تو بات پڑتے ہیں لوگوں کے جو جس نے کہا کہ او اچھا جی اچھا جی. میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا، ایک صاحب بھیجا تھا، آپ صاحب نے کلپ بھیجا تھا. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ جو مسجد اقصی ہے نا کعب بیت المقدس والی، یہ اس سے مراد نہیں ہے، مسجد نبی مراد ہے. وہ ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہیں اس کے سامنے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی کر رہے ہیں. تو میں نے حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب بات سمجھ آئیے تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہ جب نبی کریم نے معراج کیا تھا مکہ باہر سے تو مدینہ تھا ہی نہیں، مطلب یسرب تھا، وہاں تو مسجد نبی نام کی شے کوئی نہیں تھی. لیکن وہ بیان کر رہا دھڑلے سے. یہ ہے آج کل کی حالت، کیونکہ ہم غور نہیں کرتے. غور کرنا شروع کر دو. جب بھی کوئی بات کرتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، غور کرو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندو نبی سارے برابر ہیں، اس میں تم فرق نہیں کر سکتے، لیکن رسول سارے برابر ہیں، تم فرق نہیں کر سکتے. لیکن میں نے کچھ نبیوں کو درجے عطا کر دیے ہیں، اور جس کو جو درجہ میں نے عطا کیا ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی. جب میں ہوش آئے گی تو ایک سامنے کو سی آسلہ پھر آپ سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے. تو میں نہیں. جب میری آنکھ کھلے گی تو میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش کا جو پایا وہ پکڑ کے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں کیا. تو آج کی کیوں یا رسول کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں وہ، شاید اللہ پاک نے معافی دے دی ان کو. تو فرمایا فرق نہ کرو. لیکن جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ منہم من کلم اللہ، کچھ نبی جن سے ہم نے کلام کیا اور کئیوں کے ہم نے درجے بلند کر دیے. اب تم درجے جو بلند ہو گئے ہیں ان درجوں کو ہم نے ماننا ہے، اور اس کی 4 چیزیں ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائی ہیں. تو 4 چیزیں ہیں جن سے تم سمجھ سکتے ہو. مثلا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، سبھی نبی پاک کے بعد صحابہ آئے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے. ٹھیک ہے، اب کیا حساب ختم ہو گیا؟ نہیں، حساب سے ختم ہوا، وہ تو چل رہا ہے. تو پھر اس میں ایک قوم موجود ہے جس کو صالحین کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ صالحین، وہ ہمیشہ رہے گی قیامت تک۔ اور یہ چوتھا درجہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 درجے ہیں۔ یہ 4 درجے کے لوگ جو ہیں یہ امت کی رہنمائی کریں گے، اعمال میں بھی اور وہ جو ہمارے عقیدہ ہے اس میں بھی، عقیدہ اور اعمال۔ چونکہ اعمال کے بغیر یعنی کریکٹر کے بغیر تو مسلمان ہے ہی نہیں نا، جھوٹ ہے۔ اگر مسلمان کا کریکٹر نہیں تو حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو نام ہی کریکٹر کا ہے کہ کریکٹر دنیا میں جتنا اسلام پھیلا ہے، کبھی غور کیا آپ نے کہ سارا سمندر کے ساحلی علاقوں میں پھیلا، جتنے بندرگاہ ہیں، چٹاگانگ، کراچی، بامبے، جدھر بھی آپ چلتے جائیں، جتنے چونکہ پہلے شپ ہوتے تھے، ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے تو شپ چلتے تھے، جہاں جہاں مسلمان تاجر گئے ہیں وہاں پر اسلام پھیلا ہے۔ اور کیسے پھیلا؟ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ لی لیکن بے ایمانی نہیں چھوڑی، نماز تو پڑھ لی، زکوٰۃ تو دے دی، لوگوں کا حق ماننا نہیں چھوڑا، یہ نہیں۔ تو کریکٹر جو ہے یہ بھی ہمارا بٹ کریں گے کون؟ صالحین۔ اور عقیدہ کون ٹھیک کرے گا؟ صالحین۔ تو حضرت اسکری چکتی انہی بزرگوں میں سے ایک ہے جو تابعین تبع تابعین کے بعد تشریف لاتے، فرماتے 4 چیزوں کا خیال رکھا کرو، تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حفظ مراتب کیا ہے۔ حفظ مراتب یعنی جو درجہ اللہ نے کسی کو دیا ہے، یعنی بڑا بھائی ہے تو بڑا ہی رہے گا، چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو، سرکار نے تو اصول بیان کر دیا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ یہ درجہ مقرر کر دیا نبی نے، فرمایا کہ جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، دونوں میری امت میں سے نہیں ہیں۔ اب صبح سے لے کے شام تک غور کریں اپنے اعمال پہ کہ ہم کیا ایسا کام کرتے ہیں، بڑے بھائی کا سب کرتے ہیں؟ کیا ہم چھوٹے بھائی پر شفقت کرتے ہیں یا صرف بھائی سمجھتے ہیں؟ یہی اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بھائی ہونا اور بات ہے، لیکن اب بڑا ہے تو پھر بڑے کا ادب کر، اگر چھوٹا ہے تو چھوٹے پر شفقت کر۔ یہ ہے وہ کریکٹر جس کو اسلام بلڈ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب۔ اسے تو سرکار نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، جس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو ثواب ملتا رہے، تو فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، جس طرح تو خالہ کی خدمت کرتا رہے گا وہ تجھے دعا نہیں دے گی، وہ تیری ماں کو دعا دے گی اور تیری ماں کو دعا ملتی رہے گی۔ خالہ کی یہ ہے حفظ مراتب، یہ ہے درجہ بندی جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی اور ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی اپنوں سے تو غیر اچھے ہوتے ہو بھائی، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، غیر غیر ہوتے ہیں۔ جو نظام اللہ نے بنا دیا، دیکھنا وراثت کیا چیز ہے؟ وراثت کیا ہے کہ آپ کسی اولاد کو اپنی مرضی سے وراثت سے آنکھ نہیں کر سکتے۔ اسلام میں آنکھ کا کوئی تصور نہیں۔ روز اخباروں میں پڑھتے ہو میں نے بیٹے کو آنکھ کر دیا، ہو بھائی تم آنکھ نہیں کر سکتے، یہ حق رب نے مقرر کیا ہے وراثت میں۔ تم کون ہوتے ہو اس کا حق ماننے والے؟ وراثت میں آنکھ نہیں ہوتا، یہ سب فضول اور فراڈ ہے، یہ سب برٹش قانون ہے جو ہمارے اندر داخل کر دیے ہوئے ہیں۔ اسلام میں آنکھ نہیں ہے۔ ویسے جب تک باپ زندہ ہے اپنی مرضی سے اپنے کاروبار میں اپنے کام میں قطع برید کر سکتا ہے، جمع تفریق کرتا ہے، مالک ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی موت قریب ہوگی تو سوائے 25% کے، اگر 100 روپیہ پڑا ہے تو 25 روپے کا وہ وصیت کر سکتا ہے کہ مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، غریب کو دے دو، فلاں بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے اس کو دے دو۔ 25% وہ وصیت کر سکتا ہے، 75% اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ باتوں کا حق ہے۔ کتنا آسان مسئلہ ہے ہمارے دین کی، سمجھنے والی بات ہے، لیکن آج نہیں کر سکتے۔ اور اس نے میری خدمت نہیں کی ہے، اس نے مجھے پوچھا نہیں ہے، لہذا میں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، ہے ہی نہیں تصور۔ تو درجہ تو فرمایا 4 چیزیں ہیں۔ پہلا علم، دوسرا ہے ادب، تیسری ہے امانت اور چوتھا عفت
یہ چار چیزیں بابا جی سیدھی ستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں تمہیں عقیدہ بھی سکھائیں گی اور عمل بھی سکھائیں گی. کہتے ہیں کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے. پتہ ہے باب اعظم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، پہلے سوارے میں ہی ہے. اللہ کو بتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرشتوں سے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ. وہ تو چپ ہو گئے. کہا انی اعلم ما، ہم تو وہ نہیں جانتے کہ تم نے بتا دیا ہے. پھر حضرت آدم کو بلایا نبئہم باسماء، اے آدم اب تو بتا دے ان سب کو. تو آدم علیہ السلام نے وہ علم آدم الاسماء کہا تھا، اللہ پاک نے ان کو سکھایا تھا. جب انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا تو پھر کیا ہوا؟ اسجدوا لآدم، اب یہ عالم ہے اب ایسا کرو کہ سجدہ کرو اس کو. ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے کر لیا. ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا، میں تو نہیں مانوں گا، اس کو نہیں مانا. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی فوقیت بتائی فرشتوں کے سامنے، اس کو سبب کیا بنایا؟ علم کو. العلم نور، علم لیکن نور ہے. یہ ہمارے پرانے زمانے میں بچپن میں آج سے 70 سال پہلے 65 سال پہلے اسکول میں پڑھتے تھے. اب تمہاری وہ دیوار پہ لکھا تھا علم نور ہے. ویسے آج کل تو پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ جتنے وہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں باہر نکلتے یا کاشت وہ ہوتی ہے، چک ہوتا ہے، ڈاکے مارتے ہیں ماشاء اللہ خیر سے. پتہ نہیں جتنے وہ پاکستان میں قدم قدم پر پی ایچ ڈی پھیلے ہوئے، اور جتنے پی ایچ ڈی وہاں رہے ان کی برائیاں پھیل رہی ہیں. پتہ نہیں کون سی تعلیم دیتے ہیں وہاں پر. ہمارے زمانے میں بڑی عجیب بات ہوتی تھی، بلکہ آپ یہ دماغ سے سوچا کرو کہ ہم جب پڑھتے تھے دینی تعلیم میں پڑھتے تھے تو ہمارا استاد اپنے کمرے میں ہوتا تھا. ایک دارالحدیث، دارالصرف، دارالنحو، یہ کمرے ہوتے تھے ہمارے. استاد ہمارا بیٹھا ہوتا تھا، ایک جماعت فارغ ہوتی ہے ایک استاد سے تو آٹومیٹکلی استاد کے کمرے میں چل جاتی تھی. استاد اپنی مسجد پر ہوتا تھا. تو ایک تصور تھا استاد کے احترام کا، اور ایک درجہ تھا ہمارے دلوں میں کہ استاد کا مقام کیا ہے. یعنی کیا کرتے تھے کہ طالب علم جاتے تھے. پھر یہ کہ ہمارے امتحان نہیں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا ہر سال کی کتابیں ہمارے سامنے آتی، استاد کہتا ہے اس کو پڑھو. عربی میں پڑھنا ہوتا تھا، پیچھے سے عربی پڑھائی ہوتی تھی انہوں نے. اگر تو ہمیں وہ کتاب پڑھنی آ گئی تو ہم کلاس میں بیٹھے رہتے تھے، اور جس کو نہیں پڑھنی آتی تھی استاد نہیں نکالتا تھا، بہت بہت پیچھے چلا جاتا تھا پچھلی کلاس میں. کوئی امتحان نہیں ہوتے تھے تو عالم نکلتے تھے. اس کے بعد ہمارے یہاں رٹا سسٹم آ گیا، ادھر بھی تو ادھر بھی. اب وہ رٹا مولوی ہیں ہمارے. سوال کوئی کرو جواب کوئی دیتے ہیں، سوال کوئی کرو جواب کچھ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لخبطہ مچا ہوا ہے، ایک سے ایک بونگی ہم مار دیتے ہیں. کیوں؟ ہم رٹا مولوی ہیں. اگر دین کو سیکھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، دین کو پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. ہم تو خود رٹے سے پاس ہوئے ہیں، تو رٹا پی ایچ ڈی میں بھی چلتا ہے. ہاں جی، اور نتیجہ کیا ہے؟ قدم قدم پر پی ایچ ڈی ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ صرف او بھائی دین کو پڑھو اور دین کو سمجھو. یہ امتحانوں کا محتاج نہیں ہے، یہ پڑھنے کا محتاج ہے. تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ عابد سے، یعنی 1000 عابد اگر عبادت کر رہا ہے اور ایک عالم جو صحیح عالم ہے، میں 2 نمبر کی بات نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کرے، عالم 1000 عابدوں پر بہتر ہے. وہ بندہ 1000 عابدوں پر ایک عالم بہتر ہے. کیوں؟ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اور نور ظلمت سے نکالتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
اچھا تو عالم کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو مصیبتوں سے اور بہنوں سے نکال کر کے، وہ ظلمت سے نکال کر کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو علم سیکھو۔ علم کون سا؟ جو تمہیں سکھائے کہ یہ تمہارا باپ ہے، جو تمہیں سکھائے یہ تمہاری ماں ہے، جو تمہیں سکھائے یہ تمہارا استاد ہے، جو سکھائے یہ تمہارا باس ہے۔ آپ کہیں کام کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ورکر کی وجہ سے ہی دکانیں چلتی ہیں، ورکر کی وجہ سے ہی کام چلتے ہیں، لیکن بھائی مالک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو مالک سمجھا اور مالک نے آپ کو ورکر سمجھا تو دونوں کامیاب، اور اگر ورکر نے یہ سمجھا کہ میرے بغیر تو یہ دکان نہیں چل سکتی، تو سمجھو وہ ورکر نے کیا دکان نہیں کی۔ یاد رکھنا یہ باتیں، بڑی مثالیں ہوتی ہیں، ٹائم نہیں ہوتا اس طرف جانے کا، راتوں میں ذاتی مثالیں دوں آپ کو۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ علم کے بعد کیا ہے؟ علم کی بڑی مثالیں ہیں۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی وجہ سے سجدہ کرایا اور فرشتوں پر اپنی فوقیت ظاہر۔ ادب ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ادبنی ربی، اللہ کریم نے خود مجھے ادب سکھایا، اللہ کریم نے خود مجھے ادب سکھایا۔ ادب کیا ہے؟ انہیں سرکار دو عالم، جہاں میں بیٹھا ہوں، مسجد نبی کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ مسجد نبی شریف میں جو ممبر ہے، سرکار دو عالم یہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو آپ نے وہاں بیٹھ کے خطبہ دیا جہاں سرکار دو عالم کے پاؤں ہوتے تھے، آپ وہاں بیٹھتے تھے۔ تو کسی نے کہا صحابی نے کہ سرکار تو یہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، سنت تو یہ ہے کہ تم بھی یہاں بیٹھو، کیونکہ نبی یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سرکار دو عالم یہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے اور میں وہاں بیٹھوں گا جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم ہوتے تھے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں اس مسجد پر بیٹھوں، میں پاؤں کی جگہ پر بیٹھوں گا۔ اچھا، آپ کا 2.5 سال کا پیریڈ تھا، ختم ہو گیا، فاروق اعظم تشریف لائے، تو وہ تشریف لائے تب ان کے سامنے بھی یہ مرحلہ آیا، وہ جب ممبر کے قریب آئے تو کھڑے ہو گئے، کافی دیر سوچتے رہے کہ میں کیا کروں، تو پھر وہ وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر کے قدم ہوتے تھے۔ تو پھر صاحب آئے گا کہ عمر باغ سے کہ حضرت سرکار یہاں خطبہ دیتے تھے، صدیق اکبر یہاں بیٹھتے تھے اور آپ بالکل نیچے بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایا یہ ادب کے خلاف ہے کہ جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے صدیق نہیں بیٹھا، اور جہاں صدیق بیٹھتا ہے میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ادب ہے۔ حضرت عبد الرحمن یہ ایک بہت خوبصورت طالب علم تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ہمارے لیے بھی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ وہ 20 برس مدینہ پاک میں ان کے پاس رہے پڑھنے کے لیے، 20 برس تک۔ 18 سال امام مالک نے صرف ان کو ادب سکھایا، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، اس نماز میں کیا پڑھنا ہے، اس نماز میں کیا پڑھنا، یہ ان کو ادب سکھاتے 18 سال، اور 2 سال سے تعلیم دی انہوں نے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن اس مسجد پر بیٹھے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنا عرصہ امام مالک کے پاس گزارا ہے تو کیا سیکھا؟ فرمایا 18 سال ادب سیکھا تھا، 2 سال تعلیم حاصل کی تھی۔ اب جب خود مسجد پر بیٹھا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے 2 سال باقی کے بھی ادب ہی سیکھنا چاہیے تھا۔ 20 برس تک ادب سیکھتے رہے۔ وہ بھائی ہم کس بات کی بولی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ادب کیا چیز ہے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ بچے کا بھی ادب ہے، ماں کا بھی ادب ہے، باپ کا بھی ادب ہے، بیٹی کا بھی ادب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سرکار نے کبھی بیٹھ کر حضرت فاطمہ سے ملاقات نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں اپنی بیٹی کا ادب، یہ ادب تو ہر جگہ پر ہے۔ ہماری کمزوریاں کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایک جملہ جو شروع میں نے کہا تھا، تو نہیں من جانتا میں کون ہوں، ہم تو اس سے نیچے آتے ہی نہیں۔ جس طرح ہم نیچے آ گئے ادب کی دنیا میں تو یقین کرو اس حفظ مراتب میں سمجھ آ جائے گی کہ حفظ مراتب کسے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، او بھائی اگر تو مراتب کا لحاظ نہیں کرے گا تو بدبخت ہو جائے گا۔
ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، لیکن حافظ صاحب نے مجھے منع کیا ہے 50 منٹ ہے